أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اور رحمان کے بندے تو وہ لوگ ہیں جو زمین پہ انتہائی سکون اور اطمینان اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو۔ اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو راتوں کو قیام اور سجدوں میں گزارتے ہیں، اور رحمان کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، بے شک جہنم کا عذاب ٹلنے والا نہیں، چمٹ جانے والا ہے۔ انہا ساءت مستقر و مقاما، اور بے شک جو جہنم ہے یہ رہنے اور دیکھنے دونوں اعتبار سے انتہائی برا مقام ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخالت کرتے ہیں، بلکہ درمیانہ انداز میں اپنے اخراجات کو رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ سورۃ الفرقان ہے، اور سورۃ الفرقان سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 60 پر 3، 60 پر 4، 63، 64، 65 اور 67 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اور جیسا کہ آپ نے ترجمے سے دیکھا، ترجمے سے آپ نے محسوس کیا کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی صفت بیان کی ہے کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا، بتلا دیا کہ رحمان جو ہے وہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور چونکہ مشرکین مکہ رحمان نام سے بدکتے تھے، رحمان نام کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ پہلے رحمان کے بارے میں ذکر ہوا کہ رحمان کون ہے، ابھی یہاں پر اللہ کے بندوں کو رحمان کی طرف منسوب کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے بندوں کو عبداللہ نہیں کہا بلکہ عباد الرحمان کہا۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، لوگ جان جائیں کہ جو رحمان ہے دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ایک نام ہے، اور رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی ناموں میں سے ہے۔ ویسے تو اس روئے زمین پر جتنے بھی مخلوقات ہیں سبھی کے سبھی رحمان کے بندے ہیں، لیکن یہاں پر عباد الرحمان یعنی رحمان کے بندوں کا ذکر کر کے اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ اس روئے زمین پر کچھ ایسے مخصوص بندے ہیں جو اللہ کو انتہائی محبوب ہیں، اور دراصل وہی رحمان کے بندے ہیں۔ دنیا کے اندر انسانوں میں دو قسم ہے، ایک عباد الرحمان یعنی رحمان کے بندے، اور دوسرے عباد الشیطان شیطان کے بندے۔ رحمان کے بندوں کی صفات یہاں پر اللہ نے بیان کی ہے، اور ان صفات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان صفتوں کو دیکھے اور سمجھے، اور پھر شیطان کے بندوں میں اور رحمان کے بندوں میں کمپیریزن کرے کہ کون شیطان کا بندہ ہے اور کون رحمان کا بندہ ہے۔ اور صرف صفت کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی چیزوں کو انسانوں کے سمجھ پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ کیسے سمجھتا ہے ان باتوں کو۔ اس کے اندر اگر رحمان کے بندوں کی صفت ہے تو اس کو اور مضبوط کیسے کرتا ہے، اگر اس کے اندر رحمان کے بندوں کی صفت نہیں ہے تو ان صفت کو کیسے اپنے اندر لاتا ہے، اس فہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انسانوں کے اوپر چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں ان کی چال بتلا دیتی ہے کہ یہ رحمان کے بندے۔ یہ جو چال ہوتی ہے انسان کے چلنے کا انداز، یہ انسان کے پورے سراپے اور اس کے دل کے اندر کے باتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک شریف انسان جو ہوتا ہے، ایک سلیم الطبع انسان جو ہوتا ہے، ایک نیکوکار جو انسان ہوتا ہے، اس کے چلنے کا انداز ہی الگ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ظالم و جابر جو ہوتا ہے اس کے چلنے کا انداز کچھ اور ہی ہوتا ہے، اور جو غنڈے اور اوباش قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے چلنے کا انداز آپ دیکھیں گے وہ ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسا انسان جو فخر و غرور اور کبر میں اور شیخی بازی میں مبتلا ہوتا ہے، ایسے انسان کے چلنے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا کہ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں جب وہ چلتے ہیں تو ہونن، ہونن عربی میں ایک لفظ ہے ہونن، اور ہونن بھی عربی میں ایک لفظ ہے۔ ہونن کا مطلب ہوتا ہے
ایسی چال جس کے اندر تواضع ہو، سبکساری ہو، جس کے اندر وقار ہو، جس کے اندر سکون ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چھوٹے ہوتے تھے لیکن چال تیز ہوتی تھی، اور حدیثوں سے اور سیرت کی کتابوں سے ثابت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اوپر سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں، اور جو مسافت ہوتی تھی، جو زمین ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سمٹ رہا ہے۔ ایسا پرسکون چال ہوتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ہوتی تھی۔ تو رحمان کے بندوں کو ویسے ہی چال چلنے کے لیے کہا گیا کہ جب چلے تو انتہائی سکون کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، بالکل اطمینان کے ساتھ، اور ایسا لگے کہ انسان اوپر سے نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ اکڑ نہیں ہونا چاہیے، بالکل ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انتہائی سکون کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ہونن نہیں ہونا چاہیے۔ ہونن کہتے ہیں ایسی چال جس کے اندر ذلت ہو، ایسی چال جس کے اندر ذلت ہو، چاپلوسی ہو، بالکل ایسا لگے کہ کسی کو دکھلانے کے لیے ایسے چل رہا ہے، ایسا نہ لگے کہ بالکل کمزوری ہو، بلکہ چال کے اندر سکون ہو، اطمینان ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور نماز پڑھنے کے آتے وقت دوڑ کر کے آتے ہیں، ان کو منع کرتے ہوئے کہا اذا اتیتم الصلاۃ فلا تأتوها وانتم تسعون، جب تم نماز کے لیے آؤ تو ایسے مت آؤ کہ دوڑ کر کے آ رہے ہو۔ واتوها وعلیکم بالسکینہ، جب آؤ تو تمہارے اوپر سکون ہو، اطمینان ہو، وقار ہو۔ نماز چھوٹ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کے رکوع کو پکڑ لینا ہے، رکعت کو پکڑ لینا نہیں، بلکہ آؤ تو اطمینان سے آؤ، جو نماز پاؤ اس کو پڑھ لو، اور جو نہیں پاؤ اس کو چھوڑ دو، اس کو بعد میں تم کمپلیٹ کرو، جو چھوٹ جائے اس کو بعد میں کمپلیٹ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر رحمان کے بندوں کی سب سے پہلی صفت بتائی کہ ان کی چال بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے اور اترا کر کے نہ چلو بلکہ پرسکون ہو کر کے چلو، وقار اور اطمینان کے ساتھ چلو، تواضع اور انکساری کے ساتھ چلو، تمہارے اندر سبکساری ہونی چاہیے اور وقار ہونا چاہیے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو انتہائی سکون کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگوں سے ان کا سابقہ ہوتا ہے، جاہل لوگوں سے جب پالا پڑتا ہے تو زبان کو گندا نہیں کرتے ہیں بلکہ کہہ دیتے ہیں قالوا سلاما، مع السلامہ، آپ پر سلامتی ہو، ہم آپ سے بحث و مباحثہ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر جاہل سے مراد نادان اور بے علم لوگ نہیں ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، یہاں پر جاہل سے مراد نادان اور بے علم لوگ نہیں ہیں، بلکہ ایسے لوگ جو باتوں کو سمجھنا نہیں چاہتے، بات میں بات نکال کر کے کٹ حجتی کرنا چاہتے ہیں۔ حق بات ان کے سامنے پیش کیا جائے تو حق کو کسی نہ کسی طرح سے رد کر دینا ہے، سامنے والے کو نیچا دکھلا دینا ہے، بات لوگوں کو منوانا ہے، ماننا نہیں۔ ایسے جو بیکار کے بحث کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہاں پر جاہل کہا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، رحمان کے بندوں سے جب مخاطب ہوتے ہیں جاہل، کٹ حجت، بحث و مباحثہ کرنے والے لوگ، تو ایسے لوگوں کو رحمان کے بندے کہہ دیتے ہیں مع السلامہ، میں سلامتی کے ساتھ آپ کے یہاں پر سے جانا چاہتا ہوں، میں آپ سے بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ رحمان کے بندے ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ جب ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے تو کترا کر کے کنارے سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورۃ القصص آیت نمبر 55 میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب رحمان کے بندے، ایمان والے بندے جب بیکار باتوں کو سنتے ہیں تو وہاں سے کنارے ہو کر کے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، امام احمد نے اس روایت کو نعمان بن مقرن المزنی سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے دوسرے شخص کو گالی دینا شروع کر دیا۔ جب وہ گالی دینا شروع کر دیا تو سامنے والے نے اس کو سلامتی دینا شروع کر دیا۔ وہ گالی دیتا تھا کہ یہ کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، یہ ایک گالی دیتا، یہ اوپر سے سلامتی کی دعائیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے وہ جو سلامتی کی دعا دے رہے ہو، یاد رکھو اللہ نے تمہاری طرف سے 2 فرشتے کو مقرر کر دیا ہے۔ ایک فرشتہ ہے کہ جب وہ تم کو گالی دیتا ہے تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ یہ گالی اس کے لیے لائق نہیں ہے، بلکہ اس گالی کے تم زیادہ حقدار ہو، لہذا یہ گالی تمہارے اوپر۔
اور جب تم اس کو کہتے ہو کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، جب تم یہ بات کہتے ہو تو فرشتہ کہتا ہے کہ سلامتی کی ضرورت اس کو نہیں ہے، یہ سلامتی کا حقدار ہی نہیں ہے، بلکہ جو سلامتی تم اس کے لیے کہہ رہے ہو اس کے زیادہ حقدار تم ہو۔ تو جو رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اپنے زبان کو کبھی بھی خراب نہیں کرتے ہیں، لغو اور بیکار باتوں میں نہیں پڑتے ہیں، گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں، طنز و تشنیع نہیں کرتے ہیں، بلکہ رحمان کے بندے جب ان کا سامنا جاہل لوگوں سے ہوتا ہے، نادان لوگوں سے ہوتا ہے، کٹ حجت اور بحث و مباحثہ کرنے والے لوگوں سے ہوتا ہے، تو کترا کر کے نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں مع السلامہ، تم پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی رحمان کے بندوں کی مزید صفات بیان کر رہا ہے، اور بہت ہی غور اور گہرائی سے سننے کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں وہ راتوں کو سوتے تو ضرور ہیں، لیکن رات کے لمحوں میں، رات کے حصوں میں اپنے پہلو کو بستر سے الگ کر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رات کو کس طرح سے گزارتے ہیں؟ قیام کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، اے میری امت کے لوگو قیام اللیل کو لازم پکڑو۔ فجر تو ضروری ہے، فجر چھوٹنے کے بعد تو انسان مسلمانوں میں شمار ہونے کے لائق بھی نہیں رہتا ہے، فجر کو چھوڑ دینے کے بعد انسان مسلمان کے صف میں شامل ہونے کے لائق بھی نہیں رہتا ہے۔ فجر تو ضروری ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں علیکم بقیام اللیل، اے ایمان والے بندو رات کی نماز کو لازم پکڑو۔ سلف صالحین نے کہا علیکم بقیام اللیل ولو برکعتین، رات کی نماز کو اے لوگو، اے میرے شاگردو، اے میری جماعت کے لوگو، رات کی نماز کو لازم پکڑو، اگرچہ 2 ہی رکعت کیوں نہیں ہو۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ علیکم بقیام اللیل، رات کی نماز کو لازم پکڑو۔ کیوں؟ انہ دأب الصالحین قبلکم، کیونکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگ نیک لوگ گزرے ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، جتنے بھی رحمان کے بندے گزرے ہیں، ان کی صفت یہ رہی کہ وہ راتوں کو جگتے تھے اور راتوں کو نماز پڑھتے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وبالاسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون۔ یہ جو رحمان کے بندے ہیں، ایمان والے بندے ہیں، راتوں کو تھوڑا سوتے ہیں، بھر پیٹ نہیں سوتے ہیں، تھوڑا سوتے ہیں، اور تھوڑا سونے کے بعد جب سحر کا وقت ہوتا ہے، سحر کا وقت سمجھتے ہیں نا ہم لوگ، سحری کے لیے جب جگتے ہیں، سحری کرنے کے لیے، وہ طلوع فجر سے پہلے ہوتا ہے، اس وقت جگتے ہیں، رب کے بارگاہ میں جھک کر کے گر گراتے ہیں اور رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ مومن جو بندے ہوتے ہیں وہ راتوں کو اپنے پہلوؤں کو بستر سے الگ کرتے ہیں اور رحمان کے سامنے جھک کر کے رحمان سے دعا کرتے ہیں، رحمان کے عذاب کا خوف کرتے ہوئے اور اس کے ثواب کی امید کرتے ہوئے۔ تو یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ اللہ نے فرمایا یہاں پر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے رسول نے کہا کہ رات کی نماز کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ نیکوکاروں کی صفت ہے، نیکوکاروں کا طریقہ ہے، ان کی عادت ہے، ان کا طرز ہے، اور یہ جو رات کی جو نماز ہے تم کو رب سے قریب کرنے والا ہے۔ فإنہ قربۃ لربکم، فإنہ قربۃ الی ربکم، یہ نماز تم کو تمہارے رب سے قریب کرے گی۔ مغفرۃ للسیئات، تمہارے گناہوں کو معاف کروا دے گی رب سے۔ ومنہاۃ للاسم، اور گناہوں سے تم کو روک دے گی، تمہارے گناہوں کو، تمہارے برائیوں کو معاف بھی کروائے گی اور گناہوں سے اور برائیوں سے تم کو روکے گی بھی یہ نماز۔ اللہ نے فرمایا کہ رحمان کے جو بندے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ جب راتوں کو رات گزارتے ہیں تو سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، کہ اللہ جہنم کے عذاب سے مجھ کو بچا لے، کیونکہ یہ عذاب جو ہے چمٹ جانے والا ہے، یہ ٹلنے والا نہیں ہے، یہ چمٹ جانے والا ہے، اور یہ جو جہنم ہے یہ رہائش کے اعتبار سے بھی اور دکھنے کے اعتبار سے بھی، ہر دونوں اعتبار سے انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ کیا مطلب یہ کہ رحمان کے بندے جو عبادت کرتے ہیں اس پر ان کو فخر نہیں ہوتا ہے، فخر نہیں ہوتا کہ ہمیں تہجد پڑھنے والے، ہمیں فلاں کرنے والے،
ہمیں چرا کرنے والے، ہمیں یا کرنے والے، وا کرنے والے نہیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ اپنے رحمت کے سائے میں ہم کو لے لے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور جہنم سے بچا لے. اپنے عمل پہ ان کو بھروسہ نہیں ہوتا ہے. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ چاہے کیا بھی کر کے اللہ، جس طرح سے بھی ہو، ہماری عبادت جیسی بھی ہو ٹوٹی پھوٹی، تیرے لیے کیا ہے اللہ اس کو قبول کر لے، اور اس عبادت کے بدلے میں رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے اور جہنم سے ہم کو بچا لے. یہی رحمان کے بندوں کی صفت ہے کہ وہ رب سے ہمیشہ جہنم سے بچنے کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور رحمان کے بندوں کی ایک اور صفت جو آگے بیان کی گئی، اور اس کے علاوہ بھی جو کل آپ کے سامنے آیات پڑھی جائیں گی، اس میں بھی رحمان کے بندوں کی صفت انشاءاللہ بیان ہوگی. اللہ فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. جب رحمان کے بندے خرچ کرتے ہیں تو اس میں فضول خرچی نہیں ہوتی ہے اور بخالت بھی نہیں ہوتی ہے، بلکہ درمیانہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اسراف، ایک ہوتا ہے اسراف. یاد رکھیے عربی میں اسراف کا مطلب ہوتا ہے جو ہماری ضرورت ہے، مثلا کھانا پینا، رہنا سہنا، گھر دوار، کپڑا لتا، اس میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. شادی بیاہ ہو رہی اس میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. شادی بیاہ میں خرچ کرنا ضروری ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اس کو کہتے ہیں اسراف. جہاں پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اس کو اسراف کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں ایک اور لفظ آتا ہے تبذیر. تبذیر کا مطلب کہتے ہیں کہ جہاں پر خرچ کرنے سے رب نے منع کیا ہے وہاں پر بے تحاشا اور بے درے خرچ کرنا. مثلا شراب نوشی پہ اللہ نے منع کیا ہے، جوئے بازی پہ اللہ نے منع کیا ہے، گانے بجانے پہ اللہ نے منع کیا ہے. ایک آدمی شراب نوشی پہ خرچ کرتا ہے، جوئے بازی پہ خرچ کرتا ہے، شادی بیاہ میں راگ رنگ سجانا بجانا اس کے لیے بے تحاشا خرچ کرتا ہے. ایسے جگہوں پر ایک پیسہ خرچ کرنا بھی حرام ہے. یہاں پر بے درے خرچ کرنا اسی کو کہتے ہیں تبذیر. اور ایک تیسری چیز ہوتی ہے بخالت. بخالت کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت ہے پھر بھی خرچ نہیں کر رہے ہیں. کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی بخالت کرتے ہیں، نہیں خرچ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بخالت اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے. اور ایک چوتھی چیز ہے جو قوامہ ہے، جس کو کہتے ہیں اقتصاد، جس کا مطلب ہوتا ہے قصد. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ضرورت ہو تو وہاں پر اتنے ہی خرچ کرنا جتنا ضروری ہو خرچ کرنا، اس سے زیادہ خرچ نہیں کرنا. جتنا ضروری ہے اتنا ہی خرچ کرنا، اس سے زیادہ خرچ نہیں کرنا. اس کو کہتے ہیں قصد. یہی مومن بندوں کی صفت ہے جس کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح البخاری کتاب النفقات کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو تو اس طرح سے خرچ کرو کہ خرچ کرنے کے بعد تم کو محتاجی نہ رہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ رب العالمین کے بارگاہ میں بھی خرچ کرنا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا ہے، حیثیت سے زیادہ نہیں. جتنی حیثیت ہے اتنا ہی رب العالمین کے بارگاہ میں خرچ کرنا. یہی مومن بندوں کی صفت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے اسراف نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی بخالت سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ بین کا رستہ اختیار کرتے ہیں، بالکل درمیان کا رستہ اختیار کرتے ہیں. یہ رحمان کے بندوں کی صفات ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ صفات اللہ ہمارے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس کے علاوہ بھی اور بھی صفات ہیں جو بہت اہم ترین صفات ہیں، جو بندوں کے اندر ہونا بہت ضروری ہے، جو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے درس میں بیان کیا جائے گا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی رحمان کے بندوں کے صفات کو ہمارے اندر پیدا کر لینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں اپنا بندہ بنائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.